آپ سب یہ فرمائیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کیسے گزارا کرتے تھے اور ہمیں ان کے طرز عمل سے کیا سیکھنا چاہیے خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے؟ تو رمضان المبارک کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی مہمان ہمارے پاس آئے تو آپ کو پتہ ہے اس کی پھر ویلیو کے لحاظ سے قدر کی جاتی ہے۔ ارے واہ، جس طرح کا اس کا سٹیٹس ہوتا ہے نا، پھر بندہ اس کے لیے اس طرح کے انتظام اور اہتمام کرتا ہے۔ بھئی یہ 11 مہینے کے بعد VVIP مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، پسندیدہ مہمان ہے، اور یہ ایسا مہمان ہے کہ شریعت نے اس کی بڑی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے قبل صحابہ کرام کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے مہینے میں، اس سے قبل بھی، یعنی ان کا ذہن بنا رہے ہیں، استعداد، اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں۔ ہم نے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہوا ہے، قبل اس کے کہ ہم وہ گفتگو کریں کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گراؤنڈ بناتے پہلے اس کی، اور اس گراؤنڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ تو اس سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھے ہوتے تھے کہ کہیں رمضان کی ایک گھڑی بھی غفلت میں نہ گزر جائے۔ رپیٹ کیجئے گا یہ جملہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے قبل صحابہ کرام کو گراؤنڈ لیول پر تیار کرتے رمضان میں انٹر ہونے کے لیے، تاکہ رمضان کی ایک گھڑی بھی غفلت کا شکار نہ ہو جائے، ایک گھڑی بھی غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں امپورٹنس سمجھ لگ رہی ہے کتنا اہم مہینہ ہے یہ، پلیز بہت اہمیت کا حامل مرحلہ ہے۔ پھر اگر مجھ کو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے اور سیرت مبارکہ ہے، پھر صحابہ کی زندگی ہے، ہم اسلاف کو جب پڑھتے ہیں تو یقین جانے وہ 6 ماہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمانا، اللہ اکبر، رمضان نصیب فرمانا۔ 6 ماہ تک یہی دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دینا، رمضان نصیب کر دینا۔ اور جب نصیب ہو جاتا تو پھر 6 ماہ تک یہی دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ جو کیا ہے نا اس کو قبول فرما لے۔ اللہ، یہ ہے رمضان، یہ ہے رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت۔ تو میں اس سے پہلے کہ ہم وہ بات کریں، میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، جہاں تک یہ آواز ہماری پہنچ رہی ہے، خدا را اس کو لائٹ نہ لیں، اس کو لائٹ نہ لیں، موبائل میں ٹائم نہ، موبائل پہ، اخبارات پہ، جرائد میں، موویز ٹی دیکھنے میں، وی پہ، بالکل نہیں۔ یہ بس نا مہمان ہے اللہ کا اور ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ پھر جو اس کی قدر کرتا ہے نا، اس کی وہ ویسی قدر کرتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ، وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ ہم نے کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، yes، پھر وہ کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ ابھی چند گھڑیوں کے بعد انشاءاللہ کنفرم تعالی، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی رحمتوں کو ویسے سمیٹ سکے جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ کو پسند آ جائے، پسند آ جائے۔ تو یہ ہے یہ رمضان جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو باقی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان کو گزارتے، بالخصوص جو اعمال آپ رمضان میں کرتے، ہم اس کو اختصار کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ابھی ہم نے کچھ لمحے بعد جو ہی چاند نظر آئے گا تو وہ سنت پہ عمل کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو عمل ہے اور جو سنت ہے، رمضان کا چاند دے کر ہم نے دعا کرنی ہے جو سنت سے ثابت شدہ ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت۔ اور جب دیکھیں جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو پھر پورے مہینے میں اللہ اس کی برکت ہمیں ضرور عطا کرے گا، انشاءاللہ تعالی، پوری برکت اس کی عطا کرے گا۔ ایک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ سنت پر عمل کے جو فوائد ہیں، تو اس کی ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب ہم سنت سے آغاز کریں گے تو پورا مہینہ ہمیں سنتوں کے مطابق رمضان گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، آغاز یہاں سے کریں، والسلامتی والسلام۔ یعنی اس میں بھی بندہ اللہ کو کہہ رہا کہ یا اللہ امن کے ساتھ۔ اب دیکھیں ہم بھی رمضان گزاریں گے اور فلسطین کے ہمارے بھائی بھی رمضان گزاریں گے،
اللہ اکبر. ہم بھی رمضان گزاریں گے اور کشمیر کے مسلمان بھائی بھی رمضان گزاریں گے. یقین جانے جب وہ نقشہ سامنے ہوگا نا تو پھر اس لفظ کی سمجھ آئے گی, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. امن اور ایمان. اللہ امن و امان کی حالت میں نا ہمیں رمضان نصیب فرمانا. اللہ. امن بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے, کیونکہ پورے مہینے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تم پہ روزے فرض ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. پورا رمضان ہی ایمان کے ساتھ چل رہا ہے. تو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان, یا اللہ امن بھی معاشرے میں نصیب فرمانا. اب دیکھیں پیچھے کرونا گزرا ہے, تراویح پہ پابندی, فرائض پڑھنے پہ پابندی, کرونا کی وجہ سے پابندی. تو وہ دیکھیں اس کی اہمیت سمجھ آئے گی جب ہم سمجھ. بالکل ٹھیک. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان, اللہ امن کے ساتھ رمضان نصیب فرما دینا. اچھا سر, یہ بات ادھر آگے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے. دیکھیں امن ہمیں اگر فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا, ہمیں کھلی فضا مل گئی, ہمیں آزادی مل گئی, ہمیں سب کچھ کرنے کا کوئی پابندی والا معاملہ نہیں ہے, ہم فار گرانٹیڈ لیے بیٹھے کہ یہ تو ہمیں ویسے ہی مل گیا. ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ جن کو آزادی نہیں میسر, ان بچوں کو دیکھیں, ان بزرگوں کو دیکھیں, ان خواتین کو, ان مرد حضرات کو دیکھیں جن کو آزادی میسر نہیں ہے, جن کا رمضان جیسے آپ سر بتا رہے ہیں کہ ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن و امان سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہم گزار سکے. آغاز یہاں سے کر رہے ہیں, ان کو دیکھ لیجیے, سمجھ لگ جائے گی. پلیز سر پلیز. تو اگلا حصہ وہ بھی دیکھیں نا اہمیت کا حامل ہے, بس سلامتی والاسلام, اسلام کی حالت میں اور جسمانی سلامتی کے ساتھ. یا اللہ ہمیں اس میں انٹر ہونے کی توفیق دے دے. اب ایک بھائی مریض ہے, وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے, اس کا دل تڑپ رہا ہے, یا اللہ صحت ہوتی میں روزہ رکھتا, میں عبادت کرتا, صحت ہوتی میں تیرے رستے میں خرچ کرتا, میں نماز با جماعت پڑھتا, تکبیر اللہ سے پڑھتا. تو بندہ آغاز اس سے کر رہا ہے کہ یا اللہ جسمانی سلامتی کے ساتھ اور اسلام کی حالت میں ہمیں یہ چاند نصیب فرما. اللہ. اچھا, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر آخر پہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, ربی و ربک اللہ, عقیدہ توحید جو بے شک ہے تمام اعمال کی. ربی و ربک اللہ, وہ چاند کو رب سمجھنے والوں اور چاند سے اپنی مرادیں مانگنے والوں, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ جب رات ڈلی تو انہوں نے چاند کو دیکھا اور کالا ہا ربی, یہ میرا رب ہے, کیونکہ وہ لوگ اس کی پوجا و پرستش کرتے تھے. تو ادھر بندہ اظہار کر رہا ہے ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہم نے ابھی مغرب کے بعد انشاءاللہ, اور اس میں یہ بھی بات ایڈ کروں گا, اب وہ بہت کم ہے, لیکن ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو زیادہ پرانی بات, زیادہ پرانی نہیں, 15-20 سال پیچھے چلے جائیں, اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں نا, اتنے بھی بڑے نہیں ہو, بلکہ سر آپ کے لیے بھی ہے بہت پرانی بات, بالکل پرانی. نظامی صاحب نے پکڑ فوراً کی ہے اس بات, میں نے کہا اس سے پہلے کہ اشارہ ادھر آ سر کو بھی شامل کر. تو وہ ابو بھائی لے کے چھت پہ چڑھتے, وہ دور بھی نے پکڑی ہوتی, سب دیکھ رہے ہوتے بھی ہمیں چاند دکھائیں, چاند کہاں پہ ہے. تو وہ ایسا شوق تقریباً کم ہو گیا, ختم تو نہیں میں کہتا ہوا, لیکن کم ہو گیا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا را اس چاند کو دیکھنے کے لیے ضرور جائیں, کوشش کریں, اس کو ڈھونڈیں. یہ ایک طلب کی علامت ہوتی ہے نا, آسمانی چاند, آسمانی چاند, وہ والا چاند, اپنے اپنے چاند بھی اپنے چاند بھی دیکھتے رہیں. تو یہ ایک ذوق ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو شریعت سے رہنمائی لیتے ہیں, دوسرا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس رمضان کے مل جانے پر جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں. بلکہ سر مجھے یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا پورا رمضان ہم شکر ہی ادا کرتے رہے, تو یہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہوگی. کوئی شک. ایک تو ہے کہ رمضان کو ہم نے پورے صبر اور شکر سے گزارنا ہے, یہ تو اس کا مستقل حصہ ہے. روزے سے صبر اور شکر نکالیں تو پیچھے بچ کے جاتا ہے. روزہ نام ہی صبر اور شکر کا ہے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں انٹری اگر مل جائے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ, وہ جس طرح اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ 2 صحابی اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے, اور ایک جنگ میں شہید ہو گئے مارکے میں, اور دوسرے کو 1 سال کی عمر مزید اللہ نے دی اور وہ بستر پہ فوت ہو گئے. اور ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے نا, وہ شہید سے درجے میں اونچا.
تو یہ تو ایک بات ہی شاک لگی ان کو کہ یار یہ وہ شہید، جنگ میں شہید اور یہ بستر پہ فوت ہوئے، تو وہ اپنی تسلی کے لیے سوہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہ بھی یہ دیکھا ہے، اب سوال سے پتہ لگ رہا ہے کہ صحابی مطمئن نہیں ہو رہے اس بات پہ کہ شہید نیچے اور دوسرا اوپر، وہ خود تجسس میں کہ یہ کیا ہوا، تجسس میں کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجسس والی بات اس میں کیا ہے، اس میں تجسس والی بات کیا ہے؟ کیا تمہارے اس بھائی کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان یقین جانے، اس کی لذت کو پہچانے، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ میں کیا تمہارے بھائی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ تو اس رمضان کی برکت سے اللہ نے تمہارے بھائی کو اس شہید پر فوقیت عطا کر۔ سبحان اللہ، کیا ڈیفائن کیا آپ نے، کیا ڈیفائن کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔